بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الباقي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے عزیز القدر مسلمان دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مختصر سا ارشاد ہے، وہ میں نے آپ کو ابھی پڑھ سنایا۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنے آدھے دین کو کامل کر لیا، اب باقی آدھے دین کے سلسلے میں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ ٹکڑا بہت مختصر ہے، لیکن ہم مسلمانوں نے اس کو اتنا نہیں سمجھا ہے جتنا اینٹی اسلام طاقتوں نے اس جملے کو سمجھ کر تخریبی کارروائی میں کام لیا ہے۔ بہت مختصر سا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنے آدھے دین کو کامل کر لیا، اب باقی آدھے دین کے سلسلے میں اسے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسلام کی چاہت ہے کہ نکاح عام ہو، نکاح آسان ہو، اس میں کسی قسم کی دشواری، مشکلی، تکلیف نہ رکھی جائے۔ اسلام کے نکاح کو آپ سمجھ سکتے ہیں، دلہا ہے، دلہن ہے، مہر ہے اور 2 گواہ، ہو گیا اسلامی نکاح۔ دلہا، دلہن، مہر اور 2 گواہ، وہ بس کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ ڈھول دھماکوں کی، نہ بڑے بڑے شامیانوں کی، نہ ہی بارات کے کھانے کی، نہ ہی رسم و رواج کی، ادھر سے ادھر اتنی چیزیں لے دے کی، یہ سب اسلامیات سے باہر کی چیزیں ہیں۔ بنیادی جو اجزاء ہیں وہ نکاح کے اندر ہیں۔ اسلام نے اسی لیے نکاح کو سہل بنایا، آسان بنایا، تاکہ دین کے کمال کو پہنچنے والے لوگوں کی کثرت ہو۔ آپ محسوس تو کیجئے، نکاح ہو گیا اور آدھا دین مکمل ہو گیا، یہ کسی بزرگ کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبانی سرٹیفکیٹ تھی۔ آپ کی بات کے اندر مبالغہ نہیں ہو سکتا، اتیشیوکتی جس کو کہتے ہیں، اتنی بات ہو اور اتنی بتائی جائے، یہ اللہ رسول کے کلام میں نہیں ہوتا۔ میرا اور آپ کا ایمان، جس نے نکاح کر لیا واقعی آدھا دین اس کا کامل ہو گیا، کسی قسم کے شبہ کے بغیر۔ آپ نے فرما دیا، بات ہی پوری ہو گئی۔ ابھی میں سورت آ رہا تھا تو ایک سائن بورڈ کے اوپر اچھا ایک جملہ پڑھا، اس نے لکھا تھا تم اپنے آپ کو اچھا بنا لو تو دنیا سے ایک برے آدمی کی کمی ہو جائے گی، اپنے آپ کو اچھا بنا لو تو دنیا سے ایک برا آدمی کم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد میں سوچ رہا تھا تو مجھ کو اس سے زیادہ لطیف بات سمجھ میں آئی کہ نکاح کر لو، بے دین لوگوں میں سے ایک آدمی کی کمی ہو جائے گی۔ جو 0 درجہ بے دین لوگ ہیں، جن میں دین کا نام ہے ہی نہیں، تو آپ ایک مرتبہ نکاح کر لو تو بے دینی کی فہرست میں سے تو نکل گئے، آپ آدھا راستہ آپ نے طے کر دیا۔ اسلام چاہتا ہے کہ نکاح آسان ہو تاکہ اچھی فضا، دینداری کی فضا اور شریعت کی فضا عام ہو لوگوں میں۔ اس کے برخلاف ویسٹرن کلچر ہے جو اس وقت اسلام کے خلاف سب سے بڑی طاقت سمجھی گئی ہے اور بہت کراس کرتا ہے۔ ہر میدان میں ویسٹرن کلچر نے اسلامی تہذیب کو ٹکراؤ دیا ہے، ٹکر دی ہے، اور
ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے کہ وہ اسلامیات کو دنیا سے ختم کرے، کم کرے۔ ویسٹرن کلچر کی بنیاد ہے نکاح کو مشکل بناؤ تاکہ زنا آسان ہو۔ سچ آپ اگر نگاہ اٹھا کر دیکھیں گے تو اس بات میں میرا ساتھ دیں گے کہ ویسٹرن کلچر کی ایڑی چوٹی کا زور ہے کہ زنا کو عام کرو تاکہ نکاح مشکل ہو جائے۔ اسلام چاہتا ہے کہ نکاح عام کرو، زنا کی شرح کم ہو۔ اور پھر الحمدللہ یہ مجمع کا ایک بڑا حصہ میں سمجھتا ہوں حنفی ہے۔ احناف کے یہاں تو اتنا زیادہ نکاح آسان ہے کہ نہ پوچھئے بات۔ علماء نے فرمایا ہے کہ نکاح کرنے کے موقع سے جو 2 گواہ ضروری ہیں، اگر وہ نکاح کی مجلس میں اونگ رہے ہوں، جھونکا مار رہے ہوں تو بھی چل جاوے گا۔ بیدار بھی ضروری نہیں ہے۔ اچھا، خاص الفاظ سے نکاح بھی ضروری نہیں ہے کہ اتزوجو کی یا نکحتو کی اگر نہیں بول سکتا، اس عورت نے کہا کہ میں نے اتنے روپیے میں اپنے آپ کو بیچا، سامنے والے نے کہا میں نے نکاح میں قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ کوئی ولی وکیل کے بغیر بھی عورت تنہا خود اپنی طرف سے قبول کر لے، نکاح ہو گیا۔ دوسرے مذہبوں کے اندر یہ ہے کہ وکیل بنا کر ولی اگر اجازت دے تو ہی نکاح ہوگا۔ حنفیہ کے یہاں ایسی کوئی چیز نہیں۔ اس طرح کی سہولتوں کو ذکر کر کے ابن نجیم جو بہت بڑے فقہ حنفی کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں ہمارے حنفیہ کے یہاں ایک جملہ مشہور ہے، عجبت لحنفی کیف یزنی، مجھے حنفی پر تعجب ہے کہ وہ زنا کیسے کرتا ہے۔ اتنی سہولتیں جہاں فراہم، وہ اس کو مشکل لگتا ہے، اور زنا جو سب سے زیادہ مشکل چیز وہاں جاتا کیسے ہے حنفی۔ عجبت لحنفی کیف یزنی۔ میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھ لو، اسلام چاہتا ہے کہ یہ سب لواحق علائق سے ہمارے نکاح پاک صاف رہیں۔ ویسٹرن کلچر کسی چیز پر سٹیبل نہیں ہے۔ آپ دیکھ لو ہر چند دنوں میں اس کا ورژن بدلتے رہتا ہے۔ جو اصل فطری طریقہ ہے مرد اور عورت کے درمیان میں ایک اللہ کے نام پر بندھن کے قائم ہونے کا، اس سے جب انسان ہٹا تو اس کو کسی کل اعتدال نہیں رہا، وہ ہمیشہ ڈاواڈول ہی رہا۔ چنانچہ کبھی لیزبین اور گے کا سہارا لیا، ایک مدت تک اس کو چلایا، اب سیکس وتھ اینیمل آ گیا ہے، دنیا جانتی ہے، اور اب اس سے زیادہ اے آئی کے ساتھ اپنی خواہش رانی کے دن آ رہے ہیں، اور اس سے زیادہ وی آر کا جو چشمہ ہے اس کو لگا کر اپنی خواہش رانی کرنے کا اگلا اور وہ ورژن ابھی عام نہیں ہوا ہے لیکن لانچ ہو چکا۔ آپ سمجھئے دنیا کس رخ پر لے جانا چاہتی، اور شریعت چاہتی ہے کہ ہم نے جو ایک ٹریک طے کیا ہے 1400 سال ہو گئے، ایک حرف کی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، وہی دلہا دلہن 2 گواہ مہر، وہ بس، اور کچھ نہیں۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے مسئلہ کہ اگر نکاح کے موقع سے کوئی دلہا کہہ دے میں مہر نہیں دوں گا، نکاح ہو گیا ایک مرتبہ، اس کو دینا ضرور پڑے گا، لیکن یہ مہر کا انکار کر دیا تو بھی نکاح ہو جاوے۔ ارے آسان بناؤ اس کو تاکہ زنا مشکل ہو۔ کمپلسری ہے مہر، اگر کوئی آدمی نہیں دے گا تو بہت بڑا بوجھ لے کر وہ اللہ سے مل رہا ہے، لیکن انکار کرنے کے باوجود نکاح ایک مرتبہ ہو جائے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کیوں آسان کرتا ہے نکاح۔ انشاءاللہ ایسے اچھے پرسنوں کی کثرت ہوگی کہ جنہوں نے آدھا دین مکمل کر لیا اپنا۔ ہمارے یہاں یہ جو شامیانے، جہیز اور بڑی بڑی مہریں، بعض لوگ ممکن ہیں کہ وہ اس کی ادائیگی پر کیپیبل نہ ہوں، یہ سب اسلام پسند نہیں کرتا۔ مہر فاطمی بہت اچھی ہے، لیکن اس کا ایسا رواج دیا جاوے کہ بغیر اس کے نکاح نہیں ہوگا، بہت ساری دوشیزائیں بے نکاح رہ جائیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں جب لوگ مہر کے اندر بہت اضافہ کرنے لگے تو غلاء المہور کے نام سے حضرت نے ممانعت فرما دی کہ نہیں،
اتنی بڑی مہر دے کر آپ نکاح کرو گے تو سب کی کیپیبلٹی تھوڑی ہے. بہت سے لوگوں کی دوشیزائیں بغیر نکاح کے رہ جاوے گی. بہت سے لوگوں کے بچے جو اتنی بڑی مہر ادا نہیں کر سکتے ان کے نکاح کے لالے پڑ جائیں گے. حضرت نے فوراً بندش پیدا فرمائی. جہاں جہاں سے نکاح میں مشکلات آئی ہمارے بڑوں نے جو ہے بندش پیدا فرما دی. یہ ایک سمجھنے کی چیز ہے. جہیز یوں ہمارے یہاں الحمدللہ بحیثیت رواج کے اتنا پھیلا نہیں ہے. اس کے مقابلے میں آپ کرناٹک، حیدرآباد وغیرہ علاقوں میں چلے جاؤ. ہمارا ایک دوست ساتھ پڑھتا تھا، کہتا تھا میری 4 بہنیں ہیں، میرے والد کو مستقل نیند نہیں آ رہی ہے، ان کا ایک کھیت ہے وہ بیچنے نکالا ہے جس سے میں اپنی 4 بیٹیوں کے جہیز کا کھڈا پورا کر سکوں. ہمارے یہاں بحمدللہ اس درجہ لازمی نہیں سمجھا گیا ہے، مگر جن جگہوں پر جہیز آیا ہے اس نے ایسے ہی دبے پاؤں اپنا قابو جمایا ہے. اب ہمارے یہاں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ باپ اپنی زیادہ محبت کے اظہار میں نکاح کے دن اپنی بساط سے زیادہ دے دیتا ہے. محلے کے ایک گھر والوں نے دیا، دوسرے گھر والے نے دیا، کمپلسری نہیں ہے، بس دے رہے ہیں بچی کی محبت کے اندر. 4 5 10 گھرانے کے بعد 11ویں گھر والے کا جب نکاح ہوگا تو اس کو ایک دھچکا لگے گا کہ میرے پاس تو اس کا آدھا اور پاؤ دینے کے لیے بھی نہیں ہے. میں اگر نہیں دوں گا تو معاشرے میں سبکی ہوگی اور مجھ کو خفت اٹھانی پڑے گی. تو وہ چاہی نہ چاہی پھر جو ہے دیتا ہے. یہی رواج نے قدم رکھ دیا سمجھو. لازم کوئی چیز ایسے ہی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد 12واں گھر والا بھی یہی سوچے گا، اور آدمی کے پاس بساط کے نہ ہوتے ہوئے پھر قرض کی وہ سوچے گا، اور مجھے معاف کریں سودی لون کی انسان سوچے گا. اور آج چل رہا ہے. انسان کے یہاں نکاح کا ایک موقع کیا آیا، اس کی دینداری کا ٹرننگ پوائنٹ آ گیا. بہت سارے گھرانے نکاح اپنی بیٹی بیٹے کے نکاح سے پہلے بڑے دیندار تھے، لیکن ایک اس موقع کے اوپر سودی لون لی انہوں نے اور لعنت ربا کے اندر گرفتار ہو گئے. پھر جو اللہ کی مار شروع ہوئی تو یہ کبھی بھی بیٹھا نہیں ہو سکا. اپنے پرانوں نے بڑی محنت کے بعد دینداری ہم تک منتقل کر دی تھی. کوئی ضروری بھی نہیں تھا کہ اتنا خرچہ کیا جاتا، مگر ہم نے اس کو لازم سمجھ کر سود کا سہارا لیا. یہاں سے ہماری پستی، ہماری تنزلی کے دن شروع ہو گئے. یہ آدمی معاشرے کے اندر بعض مرتبہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا. یہ مسلمانوں میں ابھی شرح کم ہے، لیکن تھوڑا بہت بھی جو سنائی دے رہا ہے سیوسائڈ اور ساموہک سیوسائڈ، گھر کے سارے ہی افراد، اس کے پیچھے اس ریزن کا بھی بہت بڑا دخل ہے کہ خواہ مخواہ کی، جس کو ہم اپنی گجراتی میں بیچاتی لینا کہتے ہیں. بیچاتی لی شریعت نے نہ کہا تھا کہ اس قدر خرچوں کی ضرورت نہیں ہے، پٹاخوں کی ضرورت نہیں ہے، توڑنوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن لازم سمجھ لیا گیا اور بالآخر یہ دن آئے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھ عطا فرماوے. میری فیلنگ بھی اسلامی ہو اور میرے ذہن و دماغ کی سوچنے کی جو سطح ہے وہ بھی اسلامی ہو. یہ بھی ایک تربیت کی چیز. دوسروں کا کلچر مجھے ایک کل نہ بھائے اور میرے اسلام کے کلچر و تمدن سے مجھ کو قلبی محبت ہو. یہ میری شان ایمانی ہے. ہم لوگوں نے اس سبق کو بھلا ہی دیا. ہاں ظاہری جو اعمال ہیں وہ بھی اسلام کا حصہ ہے، لیکن میری فیلنگ، میرا تصور اور میری ذہنی سوچ اسلامی ہونی چاہیے. یہ بھی ایک مستقل چیز. یہ پہلے ٹکڑے کا مطلب ہے. ظاہر ہے کہ جو لوگ بے دینی کا علم اور جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے کر دنیا میں پھیر رہے ہیں انہیں کبھی پسند نہیں آئے گا کہ مسلمانوں میں نکاح عام ہو. وہ ہم سے زیادہ حدیث پڑھتے ہیں. مستشرقین کے یہاں ان کا باقاعدہ درس چلتا ہے. تو انہوں نے تخریب کے لیے، برائی پھیلانے کے لیے اس ٹکڑے کو کام میں لایا. مسلمانوں میں نکاح کم کراؤ، ختم کراؤ، اور یہ چیز کسی درجہ کامیاب بھی ہو چلی ہے. ہمارے نوجوانوں میں بھی تاخیر سے نکاح کی برائی اپنا پاؤں پسار چکی. اور چند دنوں پہلے میں اپنے دوست سے اس کا تذکرہ کر رہا تھا. وہ مجھے کہنے لگا کہ تم ابھی جو ہے معاشرے کو اور ماحول کو پہچانے ہوئے نہیں ہو، اب تو کریز آ رہا ہے شادی نہ کرنے کا. میرا ایک دوست ہے، وہ مجھ کو بتا رہا تھا میرے بیٹے کو اتنا زیادہ منت سماجت کر رہا ہوں کہ عمر ہو گئی، پگھل رہی ہے عمر، شادی کر لو، لیکن وہ ایک کل تیار نہیں ہو رہا ہے. بعد میں پتا چلا کہ یہ کریز ہے.
ایک بہاؤ چلا ہے کہ شادی کرو ہی مت، بیچلر تنہا رہو، آزاد رہو گے، کسی کی بیڑیاں ہمارے پاؤں میں نہیں پڑے گی۔ اللہ اکبر، یہ اینٹی اسلام تصور ہے۔ اسلام اس کو ایک کل پسند نہیں کرتا۔ آپ اپنے دین کی تکمیل کے لیے دنیا میں آئے ہو تو پہلا قدم تو رکھو، اس کے بعد شریعت کہتی ہے ایک مرتبہ آپ نے قدم بھر دیا، اب یہ نکاح چلے، آپ کا سنسار اپنے منزل کو پہنچے، یہ نیا پار لگے، اس کے لیے بھی شریعت نے بہت آسان راستہ بتا دیا۔ جس گھر میں تقویٰ، اس گھر کا سنسار پار لگتا ہے، منزل کو پہنچتا ہے۔ آپ نکاح کے موقع سے دیکھتے ہیں 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تینوں آیتوں میں ایک مضمون خاص اہتمام سے سنوایا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ کیوں بار بار نکاح کی مجلس کے اندر اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو یہ مضمون سنوایا جا رہا ہے؟ اسی وجہ سے کہ جس سنسار میں، جس فیملی میں، جس ازدواجی زندگی کے اندر اللہ کا ڈر رہے گا، کبھی بھی حق تلفی نہیں ہوگی۔ اور بڑا تعجب ہے، آپ جو پہلی آیت پڑھی جاتی ہے اس کو دیکھو تو اس میں 3 مرتبہ دھڑا دھڑ واتقوا اللہ آیا ہے۔ چنانچہ جو پہلی آیت پڑھی جاتی ہے اس میں ختم سورت کے موقع سے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، ابھی وہ پورا نہیں ہوا، شروع ہو رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، پھر آگے آ رہا ہے اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام۔ میں اپنی 2 جملے کی بات میں ایک ہی مضمون کو 3 مرتبہ لاؤں تو مجھے سوچنا پڑتا ہے کہ لوگ سمجھیں گے کہ ایک ہی مضمون ریپیٹ کیا جا رہا ہے۔ باری تعالیٰ 3 مرتبہ ایک ہی آیت میں فرما رہے، کیوں؟ وزن دینا ہے کہ اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ بیوی کے حقوق کے ضائع کرنے سے لوگ بچیں۔ بیوی کے بہت سارے حقوق ہیں جو اللہ کے حقوق سے زیادہ سخت ہیں۔ کل کو اللہ اپنے حقوق کے سلسلے میں وہ غفار ہے، معاف فرما سکتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق کی بات آئے گی تو فرمائے گا کہ جاؤ جن کا حق مارا ہے ان سے معاملہ صاف کرو، مجھے کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ معاف کر دیں۔ میں نے شروع میں آپ کے سامنے یہ آیت کریمہ پڑھ سنائی، یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کا منظر قرآن کھینچ رہا ہے، اس میں کہہ رہا ہے کہ یہ وہ دن ہوگا جس میں انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنے والدین سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا۔ کیوں؟ اپنی اولاد سے، اپنے بھائی سے، ماں باپ سے، بیوی سے کیوں بھاگے گا؟ وجہ یہی ہے کہ جن سے پالا پڑا ہے انہی کے حقوق ضائع ہوئے ہوں گے۔ اجنبی سے میرا ملنا نہیں ہوا، اس کے حقوق متعلق نہیں ہوئے تو اس کا حق ضائع بھی نہیں ہوا۔ یہی گھر کے فیملی کے وہ لوگ ہیں جن سے دن بھر میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا اور ان کے حقوق بڑے ضائع ہوئے۔ یہی مائیں، یہی بیوی جس کے بغیر چند گھڑیوں کے لیے چلتا نہیں تھا ہم کو، قیامت کے دن انسان بھاگتا نظر آئے گا۔ کہیں دامن پکڑ لے بیوی کہ اللہ میرا حق کے نفقہ ضائع کیا تھا اس نے۔ بیوی کا خرچہ، خوراکی، پوشاکی، رہائش انسان مرد کے ذمے میں، اس میں کوتاہی انسان کرے گا تو ایسے ہی جیسے آپ نے نماز میں کوتاہی، روزے میں کوتاہی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نیکی بدی کا چلن ہوگا۔ انسان کی یوں نیکی کم پڑے گی تو وہاں انسان چاہے گا کہ میری نیکی کوئی لے نہ جائے، اپنی بدی ڈال نہ جائے۔ ہم لوگ بعض مرتبہ یہ سوچتے ہیں کہ ارے ہماری تو زندگی میں بڑی نمازیں ہیں، دے دیں گے تھوڑی بہت نماز بیوی کو۔ بہت بڑی بھول والی چیز ہے۔ ابن نجیم نے لکھا اپنی اشباہ کے اندر کہ کسی نے کسی کا ایک دانک حق مارا ہے، ایک دانک حق، تو 700 باجماعت نماز دینی پڑے گی۔ ایک دانک کے بدلے 700 باجماعت نماز دینی پڑے گی۔ آپ محسوس کیجئے ایک تو ہماری زندگی کی نمازیں کتنی، اور ایک دانک، پہلے کے زمانے میں درہم ہوا کرتے تھے، چاندی کا جو سکہ ہوتا تھا اس کے 6 ٹکڑے کر دو، 6واں ٹکڑا جو بنے گا وہ دانک بنے گا۔ اتنا اگر کسی نے حق مارا ہے تو 700 نمازیں اس کو دینی پڑے گی۔ اللہ ہمیں اسی دنیا میں سمجھ عطا فرما دے، بیوی کے حقوق کو ضائع کرنے سے پہلے انسان سوچے۔ نہایتی خسارے کا، ٹوٹے کا اور نقصان کا معاملہ وہ کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ڈر بٹھا دیا، ایک تلوار لٹکا دی، اللہ کا ڈر رکھو۔
آپ تنہائی میں ہو، لوگوں کے بیچ ہو، خلوت جلوت میں جب بھی ہو، میرا رب دیکھ رہا ہے، میں کسی کا حق ضائع کروں گا؟ یہ بچی میرے یہاں ہے، میرے ہی فیملی کے لوگ ہیں، کوئی بولنے والا بھی نہیں ہے، لیکن ایک وہ رب مجھ کو پکڑ سکتا ہے کہ جس رب نے حقوق طے فرمائے ہیں۔ اللہ کرے اس چیز کو اگر ہم لوگ اپنے سر پر بٹھا لیں، بہت آسان ہے۔ مرد کو گھر میں اللہ تعالیٰ نے بالادست بنایا ہے، بڑا بنایا ہے، اور عورت کو ماتحت بنایا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ بڑے ہیں تو بیوی کی کسی غلطی کے اوپر اس کو حد میں رہ کر ڈانٹ ڈپٹ بھی کر سکتے ہیں، سرزنش بھی کر سکتے ہیں، لیکن بعض علماء نے بہت اچھا معیار قائم فرمایا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ اپنے ماتحت کو جب سزا دینے کے لیے آگے بڑھو تو پہلے تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ لو کہ میں اس کی جگہ ہوتا تو اس جرم پر اپنے لیے کتنی سزا روا رکھتا۔ ایک اچھا معیار ہے، میں اگر اس کی جگہ ہوتا تو سامنے والا کتنی سزا دیتا تو میں سمجھتا کہ برابر لیول کی سزا دی ہے اس نے، بس اس کو سوچ کر پھر معاملہ کرو اور اس سے تھوڑی سزا اور کم کر دو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ کا پاؤں پھسلے اور دوسرے ظلم کے میدان کے اندر ہمارا پاؤں پڑ جائے۔ وہ ظلم ظلمات یوم القیامہ، اور یہ ظلم کل قیامت کے دن اندھیریوں کی شکل کے اندر ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بہرحال نکاح ایک بہت مبارک موقع ہے، مسلمان کی خوشی کا دن ہے کہ کفار کی سعی کم سے کم یہاں ٹوٹ رہی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ نکاح نہ ہو اور اسلام چاہتا ہے کہ نکاح ہو۔ مسلمان کے لیے اس معنی کر بھی ایک خوشی کی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلامیات کو حرز جان بنا کر اس سے پیار محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔